ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ ملک میں احتجاج کی فضا برقرار ہے۔ پنجاب میں کالعدم تنظیم کا اسلام آباد کی طرف مارچ اور احتجاج آج بھی صورتحال ویسی رہی، جاری رہا۔ کنٹینرز لگا کر اور خندقیں کھود کر جی ٹی روڈ کو بلاک کیا گیا۔ اب یہ اس احتجاج اور راستے بند ہونے کی وجہ سے لاکھوں شہری سخت سفری مشکلات کا شکار ہیں۔ ملک میں احتجاج کی وجہ سے کافی عوام میں بھی تشویش پائی جا رہی ہے کہ آگے اس سلسلے میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ رینجرز نے کل سے پنجاب کے بعض علاقوں میں اپنی پوزیشن سنبھال لی ہیں، لیکن یہ جو کالعدم تنظیم ہے اس کے خلاف کوئی بڑا آپریشن شروع نہیں ہو سکا ہے۔ اس معاملے پر غور کے لیے آج وزیر اعظم کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کا 2 گھنٹے تک اجلاس ہوا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ اجلاس میں کالعدم تنظیم کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے، ابھی بھی یہ کوشش ہے کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے۔ شیخ رشید نے کہا کہ آج رات کو کالعدم تنظیم سے پھر بات چیت ہوگی۔ اس قسم کا بیان حکومت کا سامنے آ رہا ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر معاملات کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ سعد رضوی جہاں پر بھی ہیں ان سے بات چیت ہو رہی ہے، یہ ان کا آج بیان سامنے آیا تھا۔ آج باقاعدہ طور پہ فواد چودھری نے اس قومی سلامتی کا جو اجلاس ہوا کمیٹی کا، اس کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم مظاہرین سے صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ واپس چلے جائیں۔ مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ریاست کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ فواد چودھری نے اسی طریقے سے وہی سخت انداز اپنا کر یہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک حد سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا ان مظاہرین کو، اور ڈنڈے کے زور پر کوئی ریاست سے اپنی بات نہیں منوا سکتا۔ فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ علماء بھی جو ہے وہ بدقسمتی سے ہمارے حق میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ابھی تک حکومت کی طرف سے ایک کنفیوژن کیوں نظر آ رہی ہے سارے معاملے کے اوپر، کب تک یہ معاملہ حل ہو سکے گا، اندر خانے کیا ہو رہا ہے اس وقت، اور علماء کرام کے حوالے سے جو شکوہ کیا فواد چودھری نے تو وہ اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ علماء کرام کی بھی ایک ملاقات پرائم منسٹر صاحب سے ہونے والی ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن کل سے ایک سوال اٹھائے بیٹھی ہے، اور اس پہ تشویش کا بھی اظہار یقیناً بنتا ہے کہ وزیر اعظم کو کالعدم تنظیم کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا علم ہی نہیں تھا، تو جو ملک کے اندر فیصلے ہوتے ہیں وہ کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ اگر پرائم منسٹر کو پتہ نہیں ہوتا، یہ فیصل وافدہ نے انکشاف کیا تھا کہ وزراء ذمہ داری لیں جن کے دستخط ہیں اس معاہدے کے اوپر، پرائم منسٹر کو اس بارے میں علم نہیں تھا۔ آج فرائیڈے ہے تو ہم نے اینالسٹ کو دعوت دی ہے، سینئر تجزیہ کاروں سے، ان سے اس سارے ہفتے میں ہونے والی جو ہیپننگز تھی خاص کر اس احتجاج سے اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں عارف حمید بھٹی صاحب، ہمارے ساتھ سبوق سید صاحب ہیں، اور وہ گہری نظر رکھتے ہیں اس معاملے کے اوپر، خاص ان سے کامنٹ بھی لیں گے ان کی اطلاعات کے حوالے سے، اور نذیر لغاری صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ بھٹی صاحب، آغاز میں آپ سے کرتی ہوں کیونکہ ابھی جو پریس کانفرنس قومی سلامتی کے اجلاس کے بعد فواد صاحب نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ گھر چلے جائیں، یہ واضح پیغام حکومت نے دیا ہے۔ اب اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس کے بعد معاملات اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو آپریشن کی طرف بھی بات جا سکتی ہے۔ لمحہ بلمحہ اس کے اوپر حکومت کی جو ہینڈلنگ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب صاحب بڑی بدقسمتی ہوتی ہے جب ڈرائیور کو یہ مینرز نہ ہوں کہ بریک اور ایکسیلیٹر میں فرق کیا ہے۔ جب وہاں سپیڈ چلانی ہوتی ہے تو بریک دبا دے تو پچھلی گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، جہاں سپیڈ بریک لگانی ہو تو وہاں ایکسیلیٹر دے دے تو اگلی گاڑی سے ٹکر ہو جاتی ہے۔ حکومت اتنی کنفیوز ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت خود چاہ کیا رہی ہے، جسے ہم بار بار کالعدم تنظیم کہہ رہے ہیں تحریک لبیک، اس نے 22 لاکھ ووٹ لیا تھا۔ اس کے دھرنے میں شاہ محمود قریشی صاحب خود گئے تھے۔ موجودہ وزیر داخلہ نے کہا تھا پورے ملک سار میں آگ لگ جائے گی اگر ان کی بات نہ سنی۔ وزیر اعظم کے بھی 1 درجن سے زیادہ بیانات میرے پاس ہیں، اگر آپ مجھے حکم کریں گی تو میں بھیج دوں گا۔ دوسری دفعہ وزیر ڈیسن انفارمیشن معافی چاہتا ہوں، وزیر انفارمیشن میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں فرمایا کہ انہوں نے سخت انداز میں بیان کیا۔ جب انداز ہی سخت ہے تو بھائی پھر مذاکرت کس سے کرو گے؟ آپ کہتے ہیں کہ حکومت کی ریٹ کو نہیں، ہم آرام سے کہہ رہے ہیں گھر چلے جائے، تو نواز شریف اور پیپلز پارٹی 2014 میں کہہ رہی تھی آپ دھرنا اٹھا کے گھر چلے جائیں، تو آپ چلے جاتے۔ پرتشدد احتجاج کی نہ اسلام میں ضرورت ہے، کوئی عاشق رسول کسی بھی مسلمان کا نقصان نہیں کر سکتا دوسرے انسان کا، یہ تو ایک حقیقت ہے۔
ہمیشہ احتجاج کسی ظلم زیادتی اور ناانصافی کے خلاف ہوتا ہے، لیکن اگر مظاہرین خود وہ وائلیشن کرنے لگ پڑے، پرتشدد ہو جائیں، تو وہ احتجاج نہیں زیادتی ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، وزیر داخلہ چھٹی پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، سعد رضوی کو جیل سے نکالا جاتا ہے، پوری رات ملاقات ہوتی ہے، 3 معاملات پہ معاملات طے ہو جاتے ہیں، خود پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ 90% معاملات حل ہو گئے، اگلے دن ایک منسٹر کچھ کہتا ہے، اگلے دن تیسرا منسٹر کچھ کہتا ہے۔ وزیر اعظم کے حال تو کچھ ہی نہ جانے، وہ تو پچھلے دنوں میں کہتے تھے اتنی مہنگائی ہو گئی، مجھے میری مسز نے کہا دیکھا کتنی مہنگائی ہو گئی، انہوں نے کہا نہیں بھائی جان تسی وزیر اعظم ہو، وہ پھر وہ شیشے کے آگے گئے، وہ آگے بھی عمران خان تھے، انہوں نے کہا واقعی وزیر اعظم تو میں ہوں۔ تو جب آپ کی حکومت، یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے بھٹی صاحب، اور اس پہ میں آپ کا پورا طویل کامنٹ چاہوں گی، اس کے اوپر یہ بڑی تشویش کی، حیرت کی بات میں مبتلا ہے سارے کہ یہ کیسے ہو جاتے ہیں فیصلے۔ اپوزیشن نے بہت سارے کل سے سوالات اٹھائے، اس طرف بھی ہم آتے ہیں۔ میں نذیر لغائی صاحب کو بھی ویلکم کہوں گی پروگرام میں صبوح صاحب کی طرف جاؤں گی۔ صبوح، اب آپ کے خیال میں یہ جو بات چیت کی بات کی ہے فواد صاحب نے، انہوں نے کہا بات چیت سے جو معاملات طے ہونے ہیں جتنی جلدی ہو جائیں بہتر ہے، انداز انہوں نے سخت ہی اپنایا ہے، لیکن کنفیوژن ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پہ کہ ایک طرف دہشت گرد تنظیم، آج پھر ذکر ہوا کہ کہاں کہاں سے ان کو فنڈنگ ملتی تھی، دوسری طرف مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے، آپ کو کنفیوژن نظر آ رہی ہے؟ جی، اس سارے معاملے میں تو اب صاحب پہلے دن سے بہت زیادہ کنفیوژن ہے، اور میں بھٹی صاحب کی ان باتوں سے اتفاق کروں گا کہ حکومت کے پاس کلیئر لائن ہی نہیں ہے۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ علماء کرام مذاکرات میں اور اپنے بیانات کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ نے علماء کرام کو انگیج کب کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایشو ہے سیاسی اور ایک ایشو ہے جو اس وقت ایک مذہب کے نام پر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو آپ اس بات کو تو سب سے پہلے کلیئر کریں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ان کے مطالبات جو تھے، کیونکہ مطالبہ کرنا ہر بندے کا حق ہے، وہ پاکستان میں کھڑے ہو کر اس کو تنظیم سازی کی اجازت ہے، اس کو ادارہ سازی کی اجازت ہے، وہ کوئی بھی مطالبہ کر سکتا ہے، احتجاج بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کا احتجاج شہریوں کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے، تاجران کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے، تو اس کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میری جو آزادی ہے اس کی راہ میں روڈ اٹکانا شروع کر دیں یا پرابلم کریٹ کرنا شروع کر دیں۔ جب بھی تحریک لبیک کے لوگ احتجاج کے لیے آئے، یہ ان کا 6واں دھرنا ہے۔ ان 6 دھرنوں میں 2 مطالبے ایسے تھے کہ جو ہمیشہ یہ منظور کروا کے جاتے رہے ہیں، بھرے مسلم لیگ نون کا دور ہو یا اس کے بعد تحریک انصاف کا دور ہو۔ پہلا مطالبہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہمارے کسی بھی شخص پر FIR نہیں کٹے گی، اور جو مقدمے درج کیے گئے ہیں وہ فوری طور پر خارج کیے جائیں گے، اور جن املاک کا ہم نے نقصان پہنچایا ہے اس کا ہم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا جائے گا۔ میٹرو اسٹیشن توڑے گئے، اسلام آباد کے اندر غلیظ گالیاں لکھی گئی سڑکوں کے اوپر، پولیس والوں پر حملے کیے گئے، پولیس کو ٹارچر کیا گیا، بہت سی چیزیں کی، لیکن یہ نا کہ آپ نے پولیس والوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کے سامنے پھینک دیا کہ آپ جو کچھ جی چاہے ان کے ساتھ کریں۔ تو مجھے اب سا حکومت کی کلیئر لائن کی سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ جو آپ ان سے یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور یہ کیا مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے یہ مطالبہ سمجھ آتا ہے کہ سعد رضوی کو رہا کیا جائے، مجھے یہ مطالبہ بھی سمجھ آتا ہے کہ لیکن یہ جو مطلب فرانس والا ایشو ہے، اس پر یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو میں اگر آپ مزید تھوڑا سوال کریں گے اس کو میں مزید ایلوبریٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی بالکل، اس طرف آتے ہیں، اور میں یہ جو وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات نے بھی اس کے اوپر جس طرح کی انداز رہا، وہ بھی اس نے بھی مزید کنفیوژن پھیلائی، اس پہ اب آتے ہیں۔ نذیر لغائی صاحب، اب یہ جب حکومت اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت یہ مذاق زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی، مظاہرین گھر چلے جائیں، فواد چودھری نے یہ کہا کہ جو مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے گھر والوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کو واپس بلا لیں، تو یہ اب یہ اتنا ہی سمپل ہے کہ جب ماضی میں ان کے کہنے پر وزیر قانون کے استعفے لیے جا چکے ہیں، معاہدوں پر معاہدہ ہو چکا ہے ان کے ساتھ، تو حکومت اب اس کو ہینڈل کر سکتی ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو ہینڈل کرنا چاہیے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ احتجاج کرنا اور پرامن احتجاج کرنا یہ دنیا بھر میں ایک طریقہ کار رائج ہے۔ جو ماڈرن ڈیموکریسیز ہیں ان کے اندر یہی ایک طریقہ ہے کہ لوگ آتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں اور اپنی گریونسز بتاتے ہیں جس کو حکومت نے حل کرنا ہوتا ہے۔ ایک انتہا پر حکومت ہے، ایک انتہا پر جو ہیں وہ مظاہرین ہیں۔ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کئی بار ماضی میں سرنڈر کر چکے، جس بات کو آج ریٹ آف اسٹیٹ کہا جا رہا ہے، کل وہ ریٹ آف اسٹیٹ نہیں تھی۔
کل وہ سب کچھ ایسے ہو رہا تھا جس طرح سے اب ہو رہا ہے، اور لیکن انہوں نے وہاں اس وقت سرنڈر کیا، اپنی بات سے پیچھے ہٹے اور ان کی بات کو مانا، اور اس کے بعد جو ہے معاملات جا کر ٹھیک ہوئے۔ تو اب ویسے میں اصولی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مونوپولائزیشن آف دا ٹیرر جو ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے، کوئی اور اتھارٹی آ کر لوگوں کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی، اور کوئی اور آ کر لوگوں کو یرغمال نہیں بنا سکتا، کوئی اور آ کر لوگوں کے معمولات حیات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اسٹیٹ کو بھی نہیں کرنا چاہیے، قطعاً نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کے جو ہے لوگوں کے معاملات میں جو ہے وہ دخل اندازی کرے، لیکن اسٹیٹ جب یہ سمجھے کہ اسٹیٹ اٹ سیلف خطرے میں ہے، اسٹیٹ کا اپنا وجود یا بقا خطرے میں ہے، تو اسٹیٹ جو ہے ریئیکٹ کرتی ہے اور ریٹیلیٹ کرتی ہے۔ تو جب اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ کے اپنے انسٹرومنٹ اس طرح کام کرتے ہیں کہ جناب وہ لگتا ہے کہ اب جیسے عارف حمید بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی وزیر ایک دوسرے کے بیان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، سب کا الگ بیانیہ ہے، وزیر اطلاعات کا الگ بیانیہ ہے، وزیر داخلہ کا الگ بیانیہ ہے، وزیر مذہبی امور کا الگ بیانیہ ہے، اور وزیر اعظم کا بالکل الگ بیانیہ ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہوگی تو پھر آپ اسٹیٹ کے طور پر ایک اسٹیٹ کے تمام انسٹرومنٹس جو ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہوں گے۔ جب ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو موقع ملے گا کہ وہ آپ کے اسٹیٹ کو یرغمال بنا لیں اور آپ کے اسٹیٹ کو ڈکٹیٹ کریں۔ ہماری اسٹیٹ ڈکٹیٹ بھی ہوتی رہی ہے اور یرغمال بھی بنتی رہی ہے، یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ اس سے پہلے بڑے مواقع آئے جب اسٹیٹ نے خود مواقع فراہم کیے لوگوں کو کہ یرغمال بنا لیں، اور وہ بالکل بن جاتے رہے ہیں۔ اور یہ پہلی آرگنائزیشن بھی نہیں ہے کہ یہ پہلی آرگنائزیشن ہو کہ جس نے اسٹیٹ کو اس حد تک لے گئی ہو۔ اس سے پہلے بڑی آرگنائزیشن آتی رہی ہیں، لیکن کہاں سے آتی رہی، کیسے آتی رہی، کس طرح سے اتنی طاقت حاصل کرتی رہی، کیسے ان کے پاس میں بالکل کسی صورت میں یہ میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کسی ایک بھی مظاہرین میں سے کسی ایک کو بھی کسی پولیس والے کی جان لینے یا اسے زخمی کرنے کا حق حاصل ہے۔ قطعاً ایسا حق حاصل نہیں ہے۔ میرے خیال میں اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، انہیں بہرحال ہر صورت اور جس نظریے کے یہ لوگ ہیں انہیں پرامن رہنا چاہیے، ہر حالت میں پرامن رہنا چاہیے۔ پرامن، بالکل پرامن۔ ایک بریک کی طرف ہم جائیں گے، واپس آ کے ایک تو یہ جو شکوہ حکومت علماء کہ وہ کردار نہیں ادا کر رہے، دوسرے علماء کی طرف سے بھی یہ شکوہ سامنے آیا کہ اس مذاکرات میں ہمیں شامل ہی نہیں کیا گیا۔ اس پہ بھی آپ لوگوں کا کامنٹ حاصل کریں گے، اور پرائم منسٹر کی لا علمی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آج بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کریں ملک میں جاری جو احتجاج ہیں اس کے بارے میں۔ بھٹی صاحب، جو بات آپ پہلے کہنا چاہ رہے تھے، اب بے شک شیخ رشید صاحب نے اس پہ کلیریفائی کرنے کی کوشش کی ہے فیصل وابڈہ صاحب کی بات پہ کہ نہیں، پرائم منسٹر صاحب کو علم تھا اس معاہدے کے بارے میں، لیکن کل سے اپوزیشن ایک سوال اٹھا رہی ہے، بڑی تشویش کی بات کر رہے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کو اس طرح کے سنجیدہ معاملات کے اوپر علم نہیں ہوتا، اگر وابڈہ صاحب کی بات کو مان لیا جائے تو پھر تو وزراء کسی کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیں، کسی دشمن ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیا جائے یا کچھ بھی ہو جائے۔ تو آپ اس پوری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی پرائم منسٹر صاحب اتنے لا علم ہو سکتے ہیں؟ یہ ممکن بھی ہے؟ نہیں، کافی حد تک ممکن ہے، کیونکہ وہ چند 2-3 لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ان تک فیکٹس جاتے ہی نہیں۔ میں اب صاحب مجھے 1 منٹ دے دیں، نظیر لغاری سب قابل احترام بیٹھے ہیں، میں بھی ایک ٹریڈ یونینسٹ رہا ہوں۔ مشرف دور میں 87 دن میں نے جلوس نکالا لاہور میں آمریت کے خلاف، 87 دن۔ گزارش یہ ہے، ایک طرف تو پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، پرامن، لیکن پرتشدد کسی بھی قیمت پہ نہیں۔ یہ 3 دفعہ یہ جسم خون آلود ہوا تھا پولیس سے لاٹھیاں کھا کھا کے، یہ 2007 کی بات ہے، میں نہیں بتا رہا۔ ایک طرف انفارمیشن منسٹر آتے ہیں جی انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے، انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے، یہ بہت ایلیگیشن بڑا ہے، ایکسٹریم ہے، بالکل مطلب اینڈ ہے۔ تو پھر آپ ان سے مذاکرت کیوں کر رہے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے بقول کہ وہ انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے اور پاکستان کا امن لیکن بھٹی صاحب ان کو گھر بھی تو بھیجنا ہے نا، وہ سڑکوں پہ تو نہیں رہ سکتے، کوئی وے آؤٹ تو ہونا چاہیے نا حکومت کے لیے۔ نہیں، میں ساری عرض کرنے لگوں۔ دوسری طرف وزیر ڈس انفارمیشن اور سوری انفارمیشن آتے ہیں، کہتے ہیں 27 فلاں نہیں، میں نے وہ رنگ آف سلپ ہو جاتا نا اتنا تو مارجن دے دیا کرے، آپ بھی مارشاءاللہ کا دور لے آئی ہیں۔ 27 کلاشن کوفے، میں نے 15 بندے بھیجے اس جلوس میں کہ یار پتہ کرو مظاہرین کے پاس کلاشن کوف یہ اسلحہ ہے، بہرحال انہیں نہیں نظر آیا، ہو سکتا ہے انہوں نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہو،
حکومت کو چاہیے اسے نشر کر دے. دوسری بات 6 دفعہ آئے ہیں, انہیں گھر بھیجنا چاہیے. کیا مہینہ پہلے انہیں نہیں تھا پتا وہ تیاری کر رہے ہیں؟ حکومت کام صرف انجوائے کر کے پروٹوکول کر کے بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس جانا نہیں ہے. حالات کو مشکل حالات میں بہتر فیصلے کر کے مشکل سے نکلنے کا نام حکومت ہے, صرف پروٹوکول لینے کا کام نہیں ہے. یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں؟ ویژن تھا, مقصد تھا, حالات مشکل حالات سے نکلنے کے اندازے تھے. ادھر پہلے تو سب سے پہلے پرائم منسٹر وزراء بیٹھے یہ سوچے کہ ہم نے مذاکرات کرنے بھی ہیں کہ نہیں کرنے. کیا یہ ٹیررسٹ ہے؟ کیا انڈیا ان کو فنڈنگ کر رہا ہے؟ کیا ان کے پاس اسلحہ ہے؟ پہلے اپنے آپ تو کلیئر ہو. ان کو بھیجنے کے لیے آج بھی مذاکرات کرنے پڑیں گے, کل بھی کرنے پڑیں گے, 6 مہینے بعد بھی کرنے پڑیں گے. لیکن اس کے بعد اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ انڈیا سے پیسے لیتے ہیں یا خدا نہ خاصہ بہت سنجیدہ الیگیشن ہے, بالکل ایبسولوٹلی, پھر اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. لیکن بلا وجہ الزام لگانے کی رسم چھوڑ دیں. جو اختلاف رائے کہے وہ غدار ہے, یہ مناسب نہیں ہے. بھٹی صاحب یہ بالکل ایسا, لیکن یہ حکومت کی طرف سے جب سرکاری سطح پہ بات کہی جا رہی ہے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ یقیناً ان کے پاس کے کوئی ایویڈنسز ہوں گے. یہ وقت بتائے گا آگے جا کے. جو بات آپ نے بھٹی صاحب کی, لغاری صاحب یہ ہم 2 دن سے حکومت سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے نون لیگ کے خلاف جب یہی تنظیم نکلی تھی تو ان کا رول کیسا تھا؟ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپوزیشن میں کیا ان کا طریقہ کار تھا؟ اب وہ آ کر اس کے اوپر کوئی معذرت خانہ رویہ نہیں اپنا رہی حکومت. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نون کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بالکل ٹھیک ہو رہا تھا, وہ بیانی حلفی کا معاملہ تھا, یہ سیپریٹ اور نان ایشو ہے. یہ رویہ آپ کو کیسا لگتا ہے حکومت کا, اپنی غلطی کو نہ ماننے کا؟ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اگر ایکنالج کر لیا جائے کہ کہاں پر غلطی ہو گئی ہم سے. میرے خیال میں انہوں نے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے بارے میں طے ہی نہیں کیا. ان نے یہ طے نہیں کیا, ان کے پورے کے پورے طرز عمل میں یہ بات شامل ہی نہیں ہے کہ معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کے ذریعے, گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے, سیاست میں یہ ہوتا ہے, اس کے ذریعے آپ معاملات کو حل کریں. یہ بالکل یہ ہر صورت میں فاتح اعظم بن کر اعلان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بدترین شکست کھانے کے بعد ریٹریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم نے یو ٹرن لیا ہے اور یو ٹرن ہمارا نصب و لائن ہے. تو ان کا نصب و لائن یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز کل کسی اور کے لیے حلال تھی وہ آپ کے لیے حرام کیسے ہو گئی ہے؟ جو چیز کل آپ درست سمجھتے تھے اب آپ خود کیوں اس کو غلط کہہ رہے ہیں؟ یہ طریقہ کار تو آپ کا نہیں. اور پھر یہ کہ چیزوں کے بارے میں ان کا طرز عمل یہ ہے کہ جی میں سو رہا تھا, نیند میں تھا, مجھے پتہ نہیں چلا, جب میں صبح میں اٹھا تو مجھے پتہ چلا, مجھے کسی نے آ کر بتایا کہ ڈالر کے ریٹ بڑھ گئے. اگر ڈالر کے ریٹ اس طرح بڑھتے ہیں تو پھر آپ کا اس منصب پر رہنے کا, میں کم از کم الفاظ میں کہتا ہوں, کوئی قانونی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ اگر چیزیں آپ کے اپروول کے بغیر ہو رہی ہیں, آپ کی علم میں لائے بغیر ہو رہی ہیں. اسی طرح سے یہ معاملات بھی اگر آپ کے علم کے بغیر ہو رہے ہیں تو پھر آپ کا ریاست کے چیف ایگزیکٹو ہونے کا جواز نہیں رہتا ہے. کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ جناب وزیر اعظم کہیں کہ میں اس منصب پر فائز ہوں اور مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے, چیزیں خود بخود ہیپننگ ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک پس منظر ہوتا ہے. ایک یہ بات, یہ مطالبہ میں اس کو درست سمجھوں یا غلط سمجھوں, اس سے قطع نظر کیا حکومت کے علم میں نہیں ہے کہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکال دیا جائے. دیکھیں ہم نے روسی سفیر کو اس وقت بھی نہیں نکالا تھا جب روس کے ساتھ افغانستان میں ایک عجیب قسم کی جنگ ہو رہی تھی. تو پاکستان تو روس کی صبح شام مذمت کرتا تھا لیکن روس کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات, سفارتی تعلقات منقطع نہیں کیے. یہ بات آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر لاجک سے گفتگو کر سکتے ہیں. آپ گفتگو کیے بغیر اور اپنے آپ کو, اور ہر سب جہاں بھی ایشوز ہیں, جہاں بھی کانفلکٹس ہیں, یہ بات چیت کو بلیو ہی نہیں کرتے. ان کے نزدیک بات چیت فضول چیز ہے, ہمیں گفتگو نہیں کرنی ہے. یہ اپوزیشن کے ساتھ بھی یہی رہتا ہے, اپوزیشن کا گلہ بھی یہی رہتا ہے, اپنی انا پر کھڑے رہنا ہے. اور ہماری انا سے آگے نہ نیشنل انٹرسٹ ہے,
نہ آپ کی قومی خود مختاریت، کوئی کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں. ان کی ایک انا کی قیمت ہے. لغاری صاحب آپ نے انا کی بات کی ہے. میں بریک کی طرف جاؤں گی. پرویز الہی صاحب کا بڑا اہم بیان آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اپنی ختم کر کے مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرے. یہ حکومتی اتحادی ہیں. انا کی جو بات آپ کر رہے ہیں یہی اتحادیوں کی طرف سے بھی اب آ گئی ہے، تو اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد آپ لوگوں سے جانیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہو رہی ہے جو احتجاج اس حکومت کے خلاف اس وقت چل رہا ہے اور اس کے اوپر حکومت کیسے اس کو ہینڈل کر رہی ہے. آج بھی قومی سلامتی کا اجلاس ہوا اور اس میں یہ معاملہ زیر بحث آیا. سبوک، جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، میں چاہوں گی آپ بھی اس کے اوپر اپنا کامنٹ دیں. ایک ٹائم لائن تو ہے جس کا ذکر کیا پہلے بھی کہ پرائم منسٹر صاحب کو بہت ساری چیزوں کا ٹی وی دیکھ کر پتہ چلتا ہے، لیکن کیا یہ بات فیصل وابڈہ صاحب کی قابل یقین ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اس بارے میں، کیونکہ اس کی اتنی امپورٹنس اس لیے ہے کہ اگر ان کو علم نہیں تھا تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھاتا ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل فضول اور احمقانہ قسم کی بات ہے. اس کی وجہ یہ تھے کہ ہم اس مارچ کو کور کر رہے تھے اور وزیر اعظم نے باقاعدہ نور الحق قادری صاحب نے ملاقاتیں جا کر کی تھیں اور ان ملاقاتوں کے بعد کہا گیا تھا کہ علماء کو انگیج کریں اور باقاعدہ لاہور بھیجا گیا تھا اور سارا وزیر اعظم صاحب کو علم تھا. مجھے نہیں پتا فیصل وابڈہ صاحب کے یہ خبریں ان کو کہاں سے ملی ہیں کہ وزیر اعظم کو علم نہیں تھا. یہ وزیر اعظم کا دفاع کرنے کے بجائے وزیر اعظم کو پبلکلی بہت زیادہ مطلب لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنے والی بات ہے. اور دوسری بات میں اچھا سبوک، اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اسی پہ ایک اور کامنٹ، جہاں فیصل وابڈہ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ وہ وزراء جن کے دستخط ہیں وہ ذمہ داری لیں، پرائم منسٹر کے اوپر نہ ڈالیں اس کو، تو وہ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کابینہ کو پرائم منسٹر صاحب سے؟ نہیں، وزیر اعظم مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا وزیر، اس کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے وزیر ہیں تو سب جو فتح ہوگی، کامیابی ہوگی، کامرانی ہوگی، وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ وزیر اعظم کے کھاتے میں جائے گی نا. وہ نیچے تو ساری کابینہ ہے وزیر اعظم کی. مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وزراء وزیر اعظم کو مشاورت اور معاملت میں شریک کیے بغیر اپنے سے جا کر یہ سارے کام کر دیں اور یہ سارا کچھ پبلک آپ کو پتا. اس کے بعد وزیر اعظم نے خطاب کیا تھا ٹی وی پہ. یہ کیا عجیب سی بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو اگر معاہدے کا نہیں پتا خطاب کس چکر میں کیا تھا. تو یہ بالکل فضول سی بات کر رہے ہیں. لوگوں کی میرا خیال ہے تھوڑی سی میموری کا ایشو ہے. اور فیصل وابڈہ صاحب مجھے لگتا ہے ان دنوں میں شاید پاکستان میں نہیں ہوں گے ذہنی طور پر، ورنہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ موجود تھے وہاں پہ، ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کی میموری اتنی شارٹ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا ان ساری باتوں کا. اور دوسری بات میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں افسا، یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت انا کا شکار ہو. میں اس معاملے میں اس تنقید کو بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں ساری تنقید کا، لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کس معاملے میں چاہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں وہ تحریک لبیک آتی ہے، وہ آ کر توڑ پھوڑ کرتی ہے اور توڑ پھوڑ کرنے کے بعد اپنے مطالبات کی ایک لسٹ آپ کے سامنے رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے مانو ورنہ ہم یہاں سے نکلیں گے نہیں. انا تو تحریک لبیک کی طرف سے بھی ہے نا. اور دوسری دیکھیں نا، یہ کوئی سیاسی ایشو تو ہے نہیں ہے. آپ پاکستان کو ایکسٹریمزم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ پاکستان کو دنیا بھر میں FATF کی تلوار ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے اور آپ پوری دنیا میں پاکستان کا وہ امیج اور وہ چہرہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی فرانس کے ایشو جو ہے، جس بندے نے گستاخانہ خاکے وہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی، اس کو تو حادثہ ہو گیا، اس میں مارا جا چکا ہے وہاں پہ. اس وقت پاکستان میں فرانس کا سفیر، فرانس میں پاکستان کا سفیر نہیں ہے. یہ اصل میں محض سیاسی جو ایشوز ہیں ان کو مذہبی ایشو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، مفادات کی تکمیل کیا جاتا ہے. اصلی جو بات ہے کہ سپریم کورٹ نے، میرا سبوک اگلا سوال اسی بارے میں ہوگا. جی ہاں، میرا اگلا سوال اسی بارے میں آپ سے ہوگا. یہ جو سیاسی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اور خاص کر اس میں سیاسی مذہبی جماعتوں کا کیا کردار رہتا ہے اور آگے کیا ہونا چاہیے، اس سے سبق کیا سیکھنا چاہیے؟ بھٹی صاحب، اب یہ جو بریک سے پہلے ہم نے بات کی تھی، پرویز الہی صاحب، حکومت کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. سول عسکری معاملات کے اوپر جو بحث چل پڑی تھی، اس کے علاوہ مہنگائی کے لیے اس وقت پورا ملک سراپا احتجاج اور اپوزیشن لیڈ کر رہی ہے ان احتجاجوں کو. اس صورتحال میں حکومتی اتحادی کا یہ کہہ دینا کہ حکومت نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، اس ایشو پہ کوئی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے حکومت کے لیے اس فرنٹ پہ؟ دیکھیں، مسئلہ تو پوری قوم کے لیے بنا ہوا، یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اور موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اتنی اہلیت ہی نہیں. اگر آپ کوئی ایک کام کرے، موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کابینہ کی میٹنگ چیئر کر رہے ہیں، آپ ان کی گفتگو لائیو سنا دیں تو آپ کان پکڑیں گے. یہ تو کونسلر کے مسائل حل نہیں کر سکتے تو پنجاب کے کیا کریں گے؟ پرویز الہی صاحب نے ٹھیک کہا ہے. دیکھیں، حکومتوں میں احتجاج ہوتے رہتے ہیں، نہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے، آئی تھنک نہ آخری دفعہ ہوا ہے، ہوتے رہنے ہیں.
لیکن اس کی دانش مندی سے کام کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، انہیں انگیج کرتے ہیں اور معاملے کو ایمیکیبلی حل کرتے ہیں. حکومتیں ایشو بگاڑنے کے لیے نہیں ہوتی. جب حکومت خود ہی کلیئر کٹ نہ ہو، خود اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، کسی کو تو کوئی وہ سمجھائے گا نا جسے خود کچھ سمجھ ہو. اگر وہ بیچارے کہتے ہیں آپ کسے جائی نہ تو گل کرنا رہی نہ، یہ کوئی بھی اچھا چودھری سرور کو دے دیتے، پرویز الہی صاحب کو دے دیتے، میرا یقین ہے یہ معاملہ حل ہو جانا تھا. یہ پہلی دفعہ احتجاج نہیں کیا. کیا مولانا فضل الرحمان کی سیاسی جماعت ہے یا مذہبی جماعت ہے؟ کیا نورانی صاحب کی سیاسی جماعت ہے یا مذہبی جماعت ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے. مقبوضہ کشمیر شہر ہماری کاٹ کے لے گیا. آپ نے یہی کہا تھا جمعے کے جمعے 10 منٹ خاموش رہو، سڑک پہ نکلو. وہ بھی سڑکیں بلاک ہوتی تھی لیکن پرتشدد نہیں ہوتی تھی. یہ سیاسی اور مذہبی کا گیم چھوڑیں، حق پہ نکلنا ٹھیک ہے لیکن پرتشدد اگر کی ہے، ان کے پاس ایویڈنس ہے تو انہیں قرار واقعات سزائیں دیں، پھر انہیں سپیر نہ کریں. لیکن کلیئر تو ہو جائے نا یہ دہشت گرد ہیں کہ مظاہرین ہیں. مولانا فضل الرحمان کو کیونکہ سیاسی سٹیٹس جو ہے ان کا، اس کے اوپر ہم آتے ہیں بھٹی صاحب، جو سیاسی پوزیشن ہے اس وقت. نہیں اب صاحب ان کی تین ان کی سیٹیں ہیں. اگر وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، مان لیا، میں کسی بات میں برائے بحث نہیں کرنا چاہتا، الیکشن کمیشن نے کیوں نہ رجسٹر کیا؟ کینسل کر دے، کوئی آئینی طریقہ اختیار کرے. حکومت نے جانا ہے نا ریفرنس لے کے سپریم کورٹ، حکومت نے ابھی تک کچھ نہیں کیا اس بارے میں. لغاری صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے پرویز الہی صاحب کا بیان، انٹرسٹنگلی یہ جو اپوزیشن موجودہ ہے، پی ٹی آئی کی اپوزیشن، انہوں نے اس معاملے کو، اس تنظیم کے احتجاج کو خاطر خواہ کو استعمال نہیں کیا ان کے خلاف جس طرح انہوں نے کیا تھا. سٹیج پہ جا کے کھڑے ہو گئے تھے تو اس وقت کی حکومت کے خلاف. آپ کی نظر میں یہ اتحادی کی طرف سے بیان آنا کیا کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ حکومت کا اپنے مسائل ہیں اور حکومت کبھی کبھی جو ہے وہ اپنے دام میں آ جاتی ہے. یہ سب کچھ تو انہوں نے کیا تھا نا. یہ کیسے وجود میں آئے، کس طرح بنے، یہ ان کی اگر کوئی پراسراریت ہے تو وہ پی ٹی آئی کی پراسراریت سے بہت زیادہ مماثل ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی وجود میں آئی، کس طرح سے وہ ایک پارٹی کے طور پر آئی اور کس طرح سے اس کے بارے میں مضامین لکھوائے گئے. آپ اٹھا کر دیکھیں جب انہوں نے پارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ان کی پارٹی کا، تو اس کے بعد ان کے مختلف اخبارات میں مضامین شائع ہوئے. میں سمجھتا ہوں، اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مضامین انہوں نے پڑھے بھی نہیں ہوں گے جو ان کے نام سے چھپتے تھے، وہ انہوں نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. مضمون چھپ رہے تھے اس لیے کہ کوئی نہ کوئی تو ان کے مضامین چھاپ رہا تھا نا. کسی نہ کسی کے پاس تو یہ جادو کا چراغ تھا کہ ان کے نام سے مضامین بنائے جا رہے تھے. اب یہ صورتحال یہاں پر آئی ہے کہ جناب یہ نئی ایک پارٹی آئی ہے. یہ بالکل کہا ہے، ٹھیک کہا ہے سبوک سید صاحب نے کہ بھئی آپ کو وائلیشن نہیں کرنا ہے، آپ نے کوئی ایسا مطالبہ جو آئین سے ماورا ہو نہیں کرنا ہے. آئین کا ایک دائرہ کار مقرر کرتا ہے آپ کا کہ جناب آپ ایک اس دائرہ کار میں رہیں گے. اگر اس کو آپ وائلیٹ کریں گے، اگر آئین کو آپ سمجھیں گے کہ یہ صرف ایک ایسی بات کی چیز ہے تو پھر آپ کا کام نہیں چلے گا. تو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے تحریک لبیک کو، جو بھی پارٹی ہے اس کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا کن چیزوں پر پاکستان کمپرومائز کر سکتا ہے. کیا پاکستان اپنی سوورنٹی پر کمپرومائز کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان اپنی آزاد خارجہ پالیسی پر کمپرومائز کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان اپنی سیکورٹی پر کمپرومائز کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان کسی بھی شہری کو، کسی بھی گروہ کو، کسی بھی جماعت کو، کسی بھی افراد، کسی بھی قسم کے افراد کو یہ اجازت دے سکتا ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر آئین کو پامال کرتے ہوئے ان حدود کو کراس کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اصل فیلور حکومت کا ہے، اصل فیلور اس جماعت کا نہیں ہے. آپ نے یہ آج کی بات تو نہیں ہے، 6 مہینے پرانی بات ہے کہ آپ نے کہا تھا یہ کل عدم ہیں اور ہم نے ان کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اب یہ پارٹی قانونی پارٹی نہیں ہے. تو آپ نے ان کے ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے کیا الیکشن کمیشن سے رجوع کیا؟ کیا آپ نے اس کی لیجیٹیمیسی کے لیے، اپنے فیصلے کی لیجیٹیمیسی کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا اور سپریم کورٹ سے کہا کہ یہ جماعت جو ہے یہ پاکستان کی سیاست میں کام کرنے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا اسے کالعدم قرار دیا جائے؟ ایسا ہوا تھا جب بھٹو صاحب نے ریفرنس دائر کیا تھا نیب کے خلاف، تو اس وقت انہوں نے ایک ریفرنس داخل کیا تھا اور ساتھ میں پارٹی پر پابندی لگائی تھی. پارٹی ایک دوسرے نام پر آ گئی تھی. لیکن
یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ آپ وہ ارکان ان کے بالکل تمام پنجاب. مجھے ایک بریک لینی ہے آپ کی، اگر قطع کلامی کی آپ سے معذرت. لغاری صاحب مجھے ایک شارٹ بریک کی طرف جانا ہے. اس بات پہ ہم جتنا بھی زور دیں کم ہوگا کہ یہ بات بالکل درست ہے آپ لوگوں نے جو کہی کہ آئین و قانون کی اگر کو چیلنج کرے گا کوئی اور ریاستی ریٹ کو چیلنج کرے گا تو اس کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، جس پہ فواد چودھری نے بھی آج زور دیا. یہ ایک حقیقت ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو اس جماعت کی سیاسی وابستگی اور جو لغاری صاحب بات کرتے ہیں اس کو کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. سبوک آپ کا ایک کوئک کامنٹ میں چاہوں گی. اب یہ جو سیاسی پریزنس کی بات ہو رہی ہے اس تنظیم کی، ایک حقیقت ہے ابھی تک حکومت نہیں گئی ہے ریفرنس لے کے ان کو تحلیل کرنے کے حوالے سے. آپ کی نظر میں اس بات کو مد نظر رکھنا کتنا ضروری ہوگا حکومت جو بھی معاملہ آگے لے کر چلے گی ان کے ساتھ، کہ ان کی جو سیاسی پریزنس ہے وہ کافی نوٹسیبل ہے اور جو نعرہ اور سلوگن یہ ریز کرتے ہیں اس پہ بھی بہت لوگ نکلتے ہیں باہر. تو اب آگے اگر بات چیت سے کچھ نہیں ہوتا، معاملہ آپریشن یا اس طرف جاتا ہے تو کیا نتائج ہو سکتے ہیں اس کے؟ اچھا، بہت شکریہ افسا. اور میں آن اے لائٹر نوٹ ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا. نذیر لغاری صاحب نے ایک بڑا زبردست ریفرنس پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک دور میں کچھ کالم ایسے لکھے جاتے تھے اخباروں میں کہ جو کوئی اور لکھتا تھا اور لوگ ان کو پڑھتے تھے. تو لغاری صاحب تو ایڈیٹر رہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ 2002 اور 2003 کے دوران لکھے گئے ان کالموں کا حوالہ ضرور پیش کریں کہ وہ کون لکھتا تھا اور کس کے نام پہ لکھتا تھا. تو وہ جنگ اخبار میں شائع ہوتے تھے، تو بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. اور دوسری ایک اور بات افسر میں یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم لوگوں نے ایک روٹین بنا لی ہے کہ کچھ عرصہ ہم ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ عرصہ ہم دوسری پارٹی کو اپنے ٹی وی چینل پر سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. جرنلسٹ کا یہ کام ہوتا ہے، تجزیہ کار کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کھمبوں پہ نہیں چڑھاتا، وہ لوگوں کو سیدھی سیدھی ایک حقیقت بتاتا ہے. ہم اصل میں فین فالوئنگ کے چکر میں کچھ اس طرح کے کام کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ایک دور میں ہمارا ساتھ دینا شروع ہو جائے اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ دوسرا ہمارا ساتھ دینا شروع ہو جائے. ہمیں حقائق کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہمارے کچھ اینکرز نے آپ کے سامنے اسی تحریک انصاف کے بارے میں وہ ماحول کریٹ کیا اور لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں کہ پاکستان کی مشکل کشا جماعت، پاکستان کے مسائل کو گرداب سے نکالنے والی جماعت یہی ہے. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تحریک لبیک کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عشق آپ کی شمع ہے، اس کو گل کرنے والی پہلی اور آخری جماعت ہے. اس طرح رہ گئی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی عوام کو ٹھیک ٹھاک چیزیں بتانی چاہیے اور حکومت کا نیریٹو بھی اور چاہیے کہ ٹھیک ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ یہ ختم نبوت کا ایشو اور ناموس رسالت کا ایشو یہ بہت حساس معاملہ ہے. پاکستانی معاشرہ حساسیت اور جذباتیت کا شکار ہے اور کوئی بھی شخص کھڑا ہو جائے. مجھے بتائیں بڑھ کر دہشت گردی کیا ہوگی کہ لوگوں کے مقدس عنوانات میں بس وقت کم ہے. میں باقی مہمانوں میں ایک کوئی کامنٹ دونوں باقی مہمانوں کا بھی سبوک سوری آپ مکمل کر چکے ہیں. دونوں مہمان میرے انتہائی سینئر ہیں اور بہت قابل میرے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. لیکن مجھے تھوڑی سی یہ والی بات کرنے دیں کہ پاکستان کے اندر جب یہ ایشو پیدا ہوگا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ہی خوفناک ایشو ہے. پاکستان نے اس ملک میں فرقہ واریت، جہادی جماعتوں کی یہ ساری چیزیں یہ ساری ہم نے دیکھی ہیں اور ہم نے بہت زیادہ نقصان اٹھائے ہیں. یہ 70,000 لاشیں اس بنیاد کے اوپر پاکستان میں گرے ہیں کہ ہم نے اس ایکسٹریمزم کو، اس دہشت گردی کو، اس فرقہ واریت کو کبھی روکا نہیں ہے. اور یہ سلسلہ سبوک سوری ٹو کٹ یو آف آج بھی جاری ہے جب ووٹ دینے کے لیے کچھ جماعتیں نکلتی ہیں. بھٹی صاحب آپ کا کوئی کامنٹ اسی کے اوپر کہ کوئی لیسن لرنڈ ہے اس ساری صورتحال میں ان جماعتوں کے لیے؟ اب سر ایک منٹ ایک تو صحافی کو جج سے زیادہ غیر دے. میں کہتا ہوں نواز شریف کی بھی تقریر صحافی کچھ لکھتے ہیں، میں جانتا ہوں. سبو سید صاحب کہیں گے بتا دوں گا. بلاول کو بھی کوئی ٹریننگ دیتا ہے صحافی. بدقسمتی ہے ہم صحافی نہیں رہے، پارٹیوں کے چمچے ہو گئے ہیں. نواز شریف کی بھی کوئی تقریر لکھتا ہے، میں جانتا ہوں صحافیوں کے. بلاول صاحب کو کس نے ٹریننگ دی، سلمان کو کس نے ٹریننگ دی. ایک کڑوا سچ ہے. جس دن ہم نے اپنے اندر چھپے ہوئے بھیڑیوں کو ایکسپوز کیا نا، سب کام ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا. دوسری بات دیکھیں، اس ملک کا آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے. یہاں وکلا جو پڑھی لکھی کمیٹی ہے، جو قانون کے رکھوالے ہیں، وہ پی آئی سی پہ حملہ کرتے ہیں اور ایک کو سزا نہیں ہوتی. وکلا چیف جسٹس کو یرغمال بنا لیتے ہیں، ان کو سزا نہیں ہوتی. اس ملک میں جنوں بولو وہی لال. میں بولنا نہیں چاہ رہا، سب بڑی اچھی بات آ رہی ہے. مجھے پتا ہے اس وقت مریم کا میڈیا سیل کون چلا رہا ہے، خان کا میڈیا سیل کون چلا رہا ہے. بڑی بدقسمتی. اور بلاول کا ٹیچر کون ہے؟
ہمارا کام ہے بغیر خوف اور لالچ کے تحقیق کر کے سچ سامنے رکھنا. نہ ہم تھانے دار ہیں نہ ہم جج ہیں. اور بھٹی صاحب اگر کسی ایک سائڈ کو پسند آ رہی ہو اس کے اوپر تجزیہ دے دیا جائے اور بعد میں مان لیا جائے کہ وہاں پہ غلطی ہو گئی تھی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ تو اس بات کا کئی دفعہ اظہار کرتے ہیں کہ آپ کا پہلے جو تجزیہ تھا وہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ثابت نہیں ہو رہا تھا اکنالجمنٹ ہوتی ہے آپ کی طرف سے. مجھے کوئی جی کہیے. اب تجزیہ اور خبر میں فرق ہے. میں سمجھتا تھا عمران نے اب جو کر رہا ہے اس کے حساب سے جواب دے رہا ہوں. میں اس کی غلطیوں کا حصے دار تو نہیں ہوں یا اس کو جو حکومت ملی ہے اس کا بینیفیشری تو نہیں ہوں. میرا کام ہے جو انہوں نے کہا وہ لوگوں تک لے آؤں. اب کوئی کامنٹ لغاری صاحب, چلیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ہم کسی دن اس پہ بھی رکھیں گے بات چیت. لغاری صاحب آپ کا بڑا اہم کامنٹ اس کے اوپر میں چاہتی ہوں. یہ جو جماعت ہے اس کو بھی جو ووٹ پڑے تھے وہ کوئی مہنگائی یا دوسرے مسائل کے اوپر نہیں پڑے تھے, ایک ہی نعرے کے اوپر مذہبی معاملات کے اوپر سیاست کرنے سے گریز کرنا چاہیے. کوئی سبق نکلتا ہے اس میں؟ نہیں, بات یہ ہے کہ جو مسلمات ہیں ہمیں ان کو ٹچ نہیں کرنا ہے. ہم نے ان کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے. جو چیزیں طے ہو چکی ہیں, جو ہم مذہب کو کیسے زیر بحث لائیں اور کس طرح سے ان کے بارے میں سوالات کریں, یا ہم ختم نبوت کے مسئلے پر کیسے سوال, کوئی بھی شخص کیسے سوال کر سکتا ہے. لیکن یہ مذہب کی مباحث جو ہیں وہ مذہبی اداروں میں ہونے چاہیے. وہ ریاست کو مینوپولیشن نہیں کرنا چاہیے. ریاست کا بالکل الگ کام ہے. آپ میثاق مدینہ کو ملاحظہ فرمائیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا سیکولر آئین میثاق مدینہ ہے, جس میں تمام مذاہب کو, یہودیوں کو اپنے عقیدے کے مطابق, عیسائیوں کو اپنے عقیدے کے مطابق, قبائل کو اپنے عقیدے کے مطابق پریکٹس کرنے کی اجازت تھی. آئین گارنٹی دیتا تھا. اور اسی بات کی قائد اعظم کی تقریر میں موجود ہے, 11 اگست 1947 کی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگ سیز کر دیں گے اپنے آپ کو, ہندو کہنا یا مسلم کہنا, شیعہ کہنا یا سنی کہنا, اس کے ذاتی مذہبی معاملے میں نہیں, ریاست کے ایک شہری کے طور پر سب کے سب برابر ہوں گے. تو ہمیں اس آگے بڑھنا ہے لوگوں کو اس پہ مد نظر رکھ کے. میرے پاس وقت ختم ہو گیا. جی نذیر لغاری صاحب بہت بہت شکریہ, بڑی اہم بات آپ نے کی ہے آخر میں. عارف امید بٹ کو بھی بہت شکریہ, اور سبوق سید صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.